اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے وابستہ ہے۔ آیت ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ پوری آیت پڑھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا، اور توجہ سے بات سنو، وللکافرین عذاب علیم، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ سیدھا سا ترجمہ، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، اے ایمان لانے والو۔ گزشتہ رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، یہود کہ ان قبائح، ان شرارتوں کو، ان برائیوں کو، ان خامیوں کو بیان فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے تھے۔ اس سے پہلے کے رکوع میں یہود کی وہ برائیاں، یہود کی وہ شرارتیں بیان کی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تھیں۔ اب اس رکوع جو ابھی ہمارے سامنے ہے اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو، یعنی مومنوں کو، ان شرارتوں سے، ان قبائح سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھیں۔ ان شبہات کے اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں ان شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں جو یہ یہود مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں زیر بحث آیا کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے اور ان کے اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنی منہ شگافیوں اور تشکیکات اور سوال میں سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر پرفریب مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ لا تقولوا رائنا،
اے ایمان والو رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو، بلکہ انظرنا کہو رائنا کی جگہ پر، واسمعوا اور توجہ سے بات سنو۔ یہودی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے اسلام لانے کا مسئلہ تو درکنار، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو ابتدائے گفتگو میں ہی ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے، ذو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہہ دیتے تھے، اور ظاہری ادب کو برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ کی توہین کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے۔ قرآن میں آگے چل کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں جس خاص لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے یہ ایک ذو معنی لفظ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے، تو وہ رائنا کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے، اس کی تفصیل ابھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ مثلاً عبرانی میں، یہودیوں کی زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، اور خود عربی میں اس کے ایک معنی صاحب رعونت اور جاہل و احمق کے بھی تھے، اور گفتگو میں یہ ایسے موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں، اور ذرا زبان کو لچکا دے کر رائنا کی جگہ رائنا بھی بنا لیا جاتا تھا، جس کے معنی اے ہمارے چرواہے کے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کی جگہ پہ انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے اور ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے۔ پھر فرمایا کہ توجہ سے بات سنو، یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ لفظ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ نبی کی بات پر توجہ نہیں کرتے اور ان کی تقریر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے ہیں، مگر تمہیں غور سے نبی کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ جو کچھ اب تک میں نے مجملاً ذکر کیا، اب اس کی قدر تفصیل سماعت فرمائیں تاکہ آیت کا مفہوم واضح طور پر آپ کے سامنے آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا سے خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنین کو
88 مقامات پر یوں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا 88۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تورات میں خطاب یا ایھا المساکین تھا، گویا جب اللہ تعالیٰ نے اولاً ہی بنی اسرائیل کو لفظ مساکین سے خطاب فرمایا تو ان کے لیے آخر میں مسکنت ثابت کر دی۔ ارشاد مبارک ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ آیت گزر چکی ہے، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اولاً ہی لفظ ایمان سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ انہیں روز قیامت دوزخ کے عذاب سے امن عطا فرمائے گا۔ پھر اسم مومن اسماء و صفات باری تعالیٰ میں اعلیٰ نام ہے۔ جب دنیا میں اس نے ہمیں اسماء و صفات میں اشرف و افضل نام سے مخاطب فرمایا تو ہم اس کے فضل پر بھروسہ کر کے کہتے ہیں وہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ معاملہ احسن فرمائے گا، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ معاملہ احسن فرمائے گا۔ یہ دو الفاظ رائنا انظرنا، یہ دونوں الفاظ یعنی رائنا اور انظرنا مترادف الفاظ ہیں۔ یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مترادف کلمات میں سے ایک سے منع اور دوسرے کی اجازت عطا فرما دے۔ اگر ایسا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رائنا سے منع فرمایا اور انظرنا کی اجازت دے دی، حالانکہ دونوں مترادف ہیں۔ جمہور مفسرین کی رائے، لیکن جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومنین کو رائنا سے منع اس وجہ سے کیا کہ منع کیے جانے کی وجہ رائنا کا نوع فساد پر مشتمل ہونا ہے، رائنا نوع فساد پر مشتمل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے مومنین کو رائنا کہنے سے منع فرمایا۔ پھر اس میں جمہور مفسرین چند وجوہ کا تذکرہ کیے ہیں۔ پہلی وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو علمی بات بتاتے تو وہ عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے۔ یہود کے یہاں اسی طرح کا کلمہ تھا جس سے وہ ایک دوسرے کو گالی گلوج، سب و شتم کرتے، اور وہ رائنا تھا جس کا معنی ہے اسمع لا سمیت، سنے اور تو سنا نہ جائے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو رائنا کہتے سنا تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا شروع کیا، اور مقصد دل کی بھڑاس نکالنا، گالی دینا تھا۔ تو مسلمانوں کو اس لفظ سے منع کر دیا گیا اور حکم اس لفظ انظرنا کا دیا گیا۔ اس تعویل آیت کی صحت پر سورہ نساء میں یہ ارشاد باری تعالیٰ شاہد ہے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ
مسمعین ورائنا لیم بألسنتہم وطانا فی الدین، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں لشکا کر اور دین میں طعنہ کے لیے۔ دوسری وجہ جو جمہور مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں سے یہ کلمہ سنا تو فرمایا، اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت ہو، قسم مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے تم میں سے کسی کو رسول اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کلمہ سنا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ کہنے لگے کیا تم رائنا نہیں کہتے؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تیسری وجہ جمہور مفسرین جو فرماتے ہیں کہ رائنا سے منع کیا جانا اس وجہ سے ہے کہ یہ نوع فساد پر مشتمل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تیسری وجہ یہودی کہتے ہیں رائنا، منہ سے یہ کہتے ہیں اور مراد لیتے ہیں انت رائی غنمنا، تم ہماری بکریاں چرانے والے ہو، یعنی چرواہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے منع فرمایا۔ چوتھی وجہ ہے رائنا باب مفالت سے ہے، اس میں فعل جانبین سے ہوتا ہے۔ باب مفالت کی خاصیت ہے مشارکت، اصل فعل میں فاعل و مفعول کا شریک ہونا۔ تو گویا یہ لفظ مخاطبین میں مساوات کا موہم ہے۔ گویا کہ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات سننے میں رعایت کرتے ہیں، تم ہماری بات سننے کی رعایت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع ہی کر دیا اور واضح کیا کہ مخاطبت میں بھی تعظیم رسول نہایت ہی ضروری ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ کدعائے بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ تم میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پانچویں وجہ جمہور کی طرف سے یہ ہے کہ لفظ رائنا میں اپنے آپ کو بلند سمجھ کر خطاب ہے۔ گویا سامع کہتا ہے میرے کلام کا خیال کرو، اس سے غفلت نہ کرو اور نہ ہی کسی اور طرف متوجہ ہوں، لیکن انظرنا میں محض انتظار کا سوال ہوتا ہے۔ گویا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اپنی گفتگو میں اتنی مقدار ٹھہریے کہ اسے اچھی طرح سمجھ لوں۔ چھٹی وجہ لفظ رائنا بروزن اعطینا معاطات سے اور رائنا مراعات سے ہے، پھر انہوں نے اس کے نون کو اصلی قرار دیتے ہوئے رعونت سے مشتق بنا لیا اور یہی درست ہے۔ تو رعونت سے اسم فاعل رائن ہے، ممکن ہے کہ انہوں نے بطور مصدر ہی مانا ہو، جیسا کہ محاورہ ہے اعاذن بک، یعنی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو رائنا سے مراد یہ کام، فَأَلْتَرَوْنَا یہ کام تم نے بطور رعونت کیا، ممکن ہے ان کی مراد صرتا رائنا یعنی تم صاحب رعونت ہو۔ جب انہوں نے یہ وجوہ فاسد مراد لیں تو اللہ تعالیٰ کا اس سے منع فرمانا ضروری ہو گیا۔ ساتویں وجہ
مراد یہ ہو کہ تم ایسا قول نہ کرو جو رعونت کی طرف منسوب ہے، بمعنی رائن جیسے کہ تعمیر کھجور والا، لابن اینٹ والا، رائن رعونت والا۔ وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، کہنا ہی ہے تو انظرنا کہو۔ انظرنا کی تفسیر اس کے چند معنی ہیں۔ نمبر 1، یہ بمعنی انتظرہ، یعنی انتظر ہو، یعنی ٹھہرو اور انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انظرونا نقتبس بنورکم، ہمیں ایک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ حضور کو ٹھہرنے کی گزارش کریں تاکہ ان سے نقل کر سکیں تو وہ لوٹانے کے محتاج نہ ہوں گے۔ سوال: کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں جلدی کیا کرتے تھے، کلام میں عجلت سے کام لیتے تھے کہ یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ ٹھہریے؟ جواب دو طرح سے ہے۔ نمبر 1، یہ الفاظ دوران کلام بولے جا سکتے ہیں اگرچہ کلام اور گفتگو میں عجلت اور تیزی نہ ہو، جیسے کہ دوران گفتگو بولا جاتا ہے، اسمع، اچھی طرح سنو، اما سمیت، کیا آپ نے نہیں سنا، ایسا بولا جاتا ہے۔ نمبر 2، مفسرین نے ارشاد الہی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو حرکت نہ دو کہ تم اسے جلدی پالو کے تحت لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبریل وحی القا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصول وحی اور اخذ قرآن میں جلدی فرماتے تھے، تو حکم ہوا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امور دین میں صحابہ سے گفتگو جلدی کرتے ہوں تاکہ وہ انہیں جلدی پالیں، تو وہ اسی حالت میں عرض کرتے ہوں آپ تھوڑا وقفہ فرمائیں تاکہ ہم کلام کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 3، انظرنا کا معنی انظر الینا ہے۔ مصنف علام جلال الدین سیوطی نے یہی تفسیر کی ہے۔ انظرنا کا معنی انظر الینا ہے، یعنی ہم پر شفقت فرمائے۔ انظرنا، انظر الینا، شفقت فرمائے، مگر الہ کو حذف کر دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد الہی میں ہے، واختار موسیٰ قومہ سے پہلے من محذوف ہے، اصل میں من قوم ہی تھا۔ مقصد یہ ہے کہ جب معلم طالب علم کی طرف دیکھے گا تو اس کا کلام بطور افہام و اظہار اظہر و اقوا ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابی بن کعب کی روایت میں انظرنا نظرۃ سے ہے، یعنی ہمیں مہلت دیجیے، تو رائنا کی جگہ اگر بولنا ہی ہے تو انظرنا بولو، رائنا نہیں بولو، تو رائنا بولنا اب حرام ہوا۔ اگر بولنا ہے اور کوشش تو یہ کرو کہ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، جیسا کہ یہ کوشش کرو اللہ رب العزت کا یہ کلام واسمعوا اس بات پر دال ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کریں تو تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے، یعنی تمہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیچ میں تم بات نہ کرو، اور اگر بیچ میں بات نہ کرو، بیچ میں انظرنا بھی نہ بولو، بلکہ غور سے سنو۔
بلکہ غور سے سنو۔ وسمعوا کی تفسیر، سلامتی حادثہ کے وقت حصول سماع ایسا ضروری امر ہے کہ وہ طاقت بشر سے خارج ہے، لہٰذا اس کے لیے امر کا جواز کہا۔ اس لیے یہاں 3 امور میں سے ایک مراد ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے لیے اپنے کانوں کو فارغ کرو، حتیٰ کہ تمہیں گفتگو لوٹانے کی ضرورت نہ پڑے۔ نمبر 2، اسے بطور قبول و اطاعت سنو، نہ کہ یہود کی طرح سنو جنہوں نے کہا تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا مگر نافرمانی کی۔ نمبر 3، جس کا حکم ہے اسے اچھی طرح سنو تاکہ تم ممنوعات کا مرتکب نہ ہو۔ یہ ان کے لیے تاکید ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم و تکریم سے نہ چلے اور انہوں نے آپ کی گفتگو کو توجہ سے نہ سنا اور اس میں غور و فکر نہ کیا تو ان کفار کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ علیم، کفار کے لیے دردناک سزا ہے، دردناک سزا ہے، واضح طور پر اشارہ ہے للکافرین کہ نبی علیہ السلام کا استہزاء، اس کی تحقیر، اس کے لیے کسی ایسے لفظ کا استعمال جس لفظ سے ان کی تحقیر ہو، جن سے ان کی شان گھٹے، ایسے کسی لفظ کا استعمال اہانت کی نیت سے کفر ہے۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں گفتگو کر چکا میں، امر من المراعات، رائنا امر ہے مراعات سے، باب مفعالت سے، وکانوا یقولون لہ ذالک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مومنین بھی یہ بولا کرتے تھے، مجلس میں مومنین بھی یہ بولا کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، حالانکہ یہ یہود کی زبان میں گالی ہے رعونت کے لفظ سے، تو اس سے یہود خوش ہوتے تھے اور یہود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ سے مخاطب کرتے دوسرے معنی میں یہود مخاطب کرتے اور مومنین دوسرے معنی میں مخاطب کرتے، تو مومنین کو بھی اس لفظ کے استعمال سے، رائنا کے استعمال سے روک دیا گیا۔ وقولو، اور اے ایمان والو، یہ رائنا کے بدلے میں انظر نہ کہو، اے انظر الینا، ہم پر شفقت فرمائیے۔ کہتے ہیں وسمعوا، بلکہ سنو جس بات کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ کئی تفسیر اس کی میں کر چکا ہوں، یعنی مانو۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے، اور دردناک سزا کیا ہے؟ وہ نار ہے۔